اچھا بہن نے کہ کیا اللہ میاں یا اللہ سائیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ایسے الفاظ جو مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہ کیے جائیں، بہتر ہے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ عز و جل کہیں، اللہ جل جلالہ کہیں، یہ بہتر ہوتا ہے۔ میاں کا لفظ ویسے ہی مطلب مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال کیا جائے، کیونکہ میاں جیسے شوہر کو بھی میاں کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو زنا کا بہم مرد عورت کے درمیان رابطہ کروانے والا ہوتا ہے جس کو دلال یا ایجنٹ کہتے ہیں، وہ بھی میاں کہلاتے تھے۔ اس لیے فقہا نے منع کیا کہ ایسے لفظوں کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سائیں کا لفظ جو ہے وہ سندھی زبان میں ادب کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو دیکھ لیں کہ اگر یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے کوئی اور خراب قسم کے معنی نکلتے ہوں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اگر نکلتے ہوں تو پھر اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ان کی ساس جو ہے وہ سنت کی نیت یوں کرتی ہیں کہ 4 رکعت سنت واسطے رسول اللہ کے، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، اس میں شرک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، چاہے فرض ہو، نوافل ہوں، سنن ہو، وہ اللہ کے واسطے ہوتے ہیں، رسول کے لیے نہیں ہوتے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں 4 رکعت سنت ادا کر رہی ہوں رسول اللہ کی، یعنی اللہ کے رسول کی سنت ادا کر رہی ہوں، اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کے واسطے نہیں۔ ہاں درود پاک کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ درود واسطے رسول اللہ کے، کیونکہ یہ تو دعا ہے، درود جو ہوتی ہے دعا ہے، اور دعا تو ہم کسی نہ کسی کے لیے کرتے ہیں، تو آپ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ درود ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو دعا کو تو ان کے نسبت کر سکتے ہیں، یہ میں اپنے ماں کے لیے دعا کر رہا ہوں، اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن خاص عبادت جو ہے یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کو کسی مخلوق کے واسطے یا مخلوق کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ ہاں یوں جیسے میں لفظ کہا یوں نیت کریں، نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس کا خیال رکھا جائے۔ کہا کہ یہ نظر سے معذور ہے تو کیا جماعت ترک کے لیے عذر ہے؟ یہ بالکل ہے، اگر آپ کی مسجد فاصلے پر ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے آپ نکلے سامنے مسجد ہے پھر تو آپ چلے جائیں، بہت اچھی بات ہے، جماعت سے نماز پڑھ لیں، اور جب آپ نکلیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو سہارا دے ہی دے گا انشاءاللہ، جاتے جاتے لوگ لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر فاصلے پر ہے اور بیچ میں ٹریفک بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ٹکرا کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں نابینا شخص کے لیے ترک جماعت کے لیے یہ بالکل عذر ہے، آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک تو بھائی نے کہا کہ بعض لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں تو لوگ انہیں حاجی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں، اب جس کو کہہ رہے ہیں کیا وہ اس کو تصحیح کرے یا نہ کرے؟ دیکھیں کرنی چاہیے، وہ بیچارہ غلط فہمی کے اندر حاجی صاحب کہہ رہا ہے، حاجی حج کرنے والے کو کہتے ہیں، عمرہ کرنے والے کو تو حاجی نہیں کہتے۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ حافظ نہ ہو کوئی آپ کو حافظ کہنے لگے، آپ مفتی نہ ہو آپ کو مفتی کہنے لگے، کوئی ڈاکٹر نہ ہو اس کو کوئی ڈاکٹر کہنے لگے، تو کیا وہ خوش ہو کے سر ہلانا شروع کر دے؟ وہ تصحیح کرے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اسی طرح کہے میں نے حج نہیں کیا ہے، میں نے عمرہ کیا ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، عمرہ کرنے سے کوئی آدمی میں کمال پیدا نہیں ہو جاتا، حج کر کے کمال پیدا نہیں ہو جاتا۔ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد ہم 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، مقبول ہوگا تو پھر شاید کوئی کمال ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مقبول ہے یا نہیں ہے۔ اور بعض اوقات تو ہمارے پیسوں کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے جس طریقے سے ہم ارکان ادا کرتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس علم دین نہیں ہوتا، ہمیں تو خوف زدہ رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں مقبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ امید اور خوف یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، یہ امید اس چیز کی کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے قبول کر لے گا، لیکن خوف اس بات کا کہ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ رد بھی کر سکتا ہے، تو پھر ساری عجب و خود پسندی ختم ہو جائے گی۔ حاجی صاحب واپس آتے تو پھولوں کے ہاتھ ڈلوا رہے ہیں، تکبر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ جو ملنے نہیں آتا اس سے رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے، حرکتیں چیپ حرکتیں بالکل۔ تو عمرہ کرنے والا تو بالکل ایک مستحب کام کر رہا ہے، کوئی فرض یا واجب تو ہوتا نہیں، اس میں بھی حاجی کہہ کے کہ اپنے آپ کو خوش کروانا اور اس طرح یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ صاف منع کریں کہ آپ مجھے حاجی نہ کہیں، میں حاجی ہوں ہی نہیں، جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ، غلط بیانی سے ان کو روکیں۔ ایک ہی ہم سے پوچھا تھا کہ ہمارے یہاں شاید یہ پڑوسی ملک سے تھا، ہمارے یہاں کنڈے کی دعوت دی جاتی ہے، کنڈوں کی، اور کھلانے کے لیے خواتین ہوتی ہیں اور کھانے والے ادھیڑ عمر کے مرد حضرات ہوتے ہیں جو اکثر نامحرم ہوتے ہیں، تو اس طرح غیر محرم کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ پھر ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ تبرک باہر نہیں جائے گا، یہی رہے گا، اور یہ بھی کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں چاہیے، تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے نیاز کا تصور ذہن میں رکھیں کہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کھلایا جائے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہوگا، ثواب بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ نیت یہ ہو کہ آپ نے جو کچھ کھلایا اس پہ جو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے وہ ثواب آپ کسی کو ایصال کر دیں، دل میں نیت کر لیں کہ فلاں کو پہنچ جائے۔ اب وہ کوئی بھی بزرگ ہو سکتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں
یا اور آپ بزرگان دین کو شامل کر لیں، تو یہ بس ہونا چاہیے۔ یہ ارادہ نہ ہو کہ ہم یہ کھانا فلاں بزرگ کے لیے پکا رہے ہیں، یعنی اس ارادے سے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، شاید وہ ہمیں کچھ عطا فرمائیں گے۔ اس طرح کے معاملات سے پھر آہستہ آہستہ انسان شرک کی جانب بڑھ جاتا ہے، جو شریعت کو بالکل مطلوب نہیں۔ تو یہ جانبین سے بعض اوقات اس میں افراط و تفریط نظر آتی ہے، جیسے کہ یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اب نیاز کریں، اس میں کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں، اس میں مخصوص افراد نہیں کھائیں گے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، مٹی کے کنڈوں میں ہو یہی کوئی ضروری نہیں ہے، مخصوص چیز ہی پکے چھپا کر اور جس کمرے میں بنی ہے وہی کھلائی جائے، یہ سب ہماری ایجادات ہیں جس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی۔ نہ نفس نیاز یعنی خود نیاز کرنا کوئی فرض یا واجب ہے، کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے، شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو فرض اور واجب کا سا درجہ دے دیتے ہیں کہ جو نہیں کرے گا اس پہ تانا زنی کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر ایسی اب پھلجڑیاں اپنے پاس سے لگا دیتے ہیں کہ ہماری نئی نسلیں جو ہوتی ہیں، بچے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی کچھ شریعت کا حصہ ہے، اور پھر وہ نماز کی پابندی کرے نہ کرے، روزے کی پابندی کرے نہ کرے، سچ بولے نہ بولے، جھوٹ چھوڑے نہ چھوڑے، غیبت اور چغلی کا بازار گرم کرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن ان چیزوں کی اتنی پرواہ ہوگی کہ یہاں سے کنڈا یہاں نہیں جانا چاہیے، ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کے علاوہ پکنا نہیں چاہیے، اس کی اتنی زیادہ پابندی ہے جیسے اگر ذرا کچھ کر لیں گے تو چھت گر جائے گی سر کے اوپر اور سب کے سب زندہ دفن ہو جائیں گے۔ تو یہ اس قسم کی گھر کے سرپرستوں کو چاہیے کہ انہیں غور کرنا چاہیے کس چیز کو آپ لازم سمجھیں، کون سی چیز جو ہے مستحب کے درجے میں رہنی چاہیے۔ یہ ہم لوگ ترتیب قائم نہیں رکھ سکتے، ترجیحات متعین نہیں کر سکتے، اس وجہ سے یہ خرافات ہمارے گھروں میں پیدا ہوتی ہیں، جس کو بدعت کہا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے، یعنی کوئی بری چیز نہیں، غلط نہیں کہا کسی نے، اس قسم کی جو بدعتیں غلط ہوتی ہیں۔ نفس نیاز بالکل ٹھیک ہے، جو میں نے عرض کیا نیت ہونی چاہیے، ہم اللہ کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، اللہ ہی ثواب دے گا، اللہ کا قرب حاصل کر رہے مقصود ہو، اور اس سے جو ثواب آئے گا ہم فلاں بزرگ کو ایصال کر دیں گے۔ پھر باقی یہ سب کنڈیشنز بالکل غلط ہیں، ان کی بالکل پابندی نہ کی جائے، بلکہ گھر کے سرپرستوں کو چاہیے کہ خواتین کو طاقت کے ساتھ روکیں ان چیزوں سے، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی، یہ خرابی جو خلاف شرع چیزیں ہمارے گھروں میں عام ہوں گی، تو نبی کریم نے واضح فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یعنی ایسی نئی چیزیں ایجاد کرنا جو خلاف شرع ہوں، قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، ان کا روکنا ضروری ہوتا ہے۔ لیتے ہیں کہ سرکاری ہاسپٹل میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کیا ہم سفارش وغیرہ کروا کے پہلے چیک اپ کرا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ایک نارمل چیک اپ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں آپ چیک کراتے ہیں، اس میں ہوتا یہ کہ زیادہ پیسے دے کر آپ ان کو پریورٹی بیسس پر پہلے چیک کر لیا جاتا ہے۔ اگر تو یہ ایسا رول بنا ہوا ہے تو پھر اس کے ذریعے تو آپ جلدی چیک کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک مریض ہے، وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں زیادہ درد اور تکلیف محسوس کر رہا ہے، تو اس بنا پر یہ قانون بنا ہو کہ بھئی یہ بیچارہ ہائے ہائے کر رہا ہے، اس کو تکلیف زیادہ ہے، اس کو پہلے چیک کر کے فارغ کر دو، باقی تو بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی استثنائی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو آپ نے بتایا کہ اگر کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، جیسے اب بخار کی دوائی ہے یا نزلے کی دوائی لینی ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ رش ہے آپ نے چلے گئے، تو یہ دوسروں کا حق مارنے کے مترادف ہوگا اور یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک ایمرجنسی والی صورت یا ایک یہ والی صورت کہ انتہائی بہت زیادہ انسان بیمار ہے اور وہاں بیٹھنا اس کے لیے انتہائی دشوار ہے، اس وجہ سے استثناء دے دیا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ پھر اپنے وقت کے اوپر ہی چیک کروائیں اپنے نمبر کے مطابق۔